کے سامنے رکھوں گا کہ شاید ان کو تھوڑی شرم آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر کے الیکٹرک کو تھوڑی شرم دلائیں گے کہ خدارا اب سدھر جاؤ. اور اگر وہ نہیں سدھرتے، قبلہ درست نہیں کرتے، تو میں یہاں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ سب کو کہ ان کا جو لائسنس رینیو ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کریں گے. اور جب تک وہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دیں گے کہ وہ خاص طور پہ شہر کراچی کے شہری ہوں یا انڈسٹریز سے تعلق رکھنے والی انڈسٹریز کے لوگوں کو اپنی سہولیات فراہم نہیں کرتے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک قدم انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی بات ہوئی، تو کچھ ادارے ایسے ہیں جن پر شاید ہمیں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے پیشن گوئی کی تھی میرے آنے سے ہی پہلے یا جس دن میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا کہ سندھ میں گورنر نہیں بلکہ ایک مولا جٹ آ گیا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ بینک گورنر سے بھی بات کریں گے اور ان کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے. اور اسٹیٹ بینک گورنر اور بزنس کمیونٹی کے درمیان میں ایک ایسے برج کا کردار ادا کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام ہوا ہے. واٹر اینڈ بورڈ سیوریج کی بات کی گئی. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو ان کے ایم ڈی آئے ہیں، لیکن ہم نے جو ایکسین ہے نا ان کا قبلہ بھی درست کروانا ہے، جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور وہ یہ حق سمجھتے ہیں کہ شاید اچھی جگہوں پہ پوسٹنگ لینا اور پانی بیچنا ان کا حق ہے. تو انشاءاللہ اب ان کو پانی نہیں بیچنے دیں گے. تو ایم ڈی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ان کے ایکسینز کو بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس دیکھیں گے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کون آدمی کتنا اہل ہے، اس حساب سے اس کو ہم اس کے معاملات کو دیکھیں گے. اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ ہے آپ سب کے ساتھ جس کا مجھے بڑا ادراک ہے، اور میں یہاں آپ کے توسط سے آج یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو انڈسٹریز کے پلاٹ ہیں اس پہ جو قبضے کیے جا رہے ہیں اور جس طرح لوگ پریشان ہیں، تو میں آج یہاں سے کہنا چاہتا ہوں اس قبضہ مافیا کو کہ وہ کراچی ہی چھوڑ دیں. کیونکہ اب اگر کہیں سے بھی یہ شکایت آئی کہ کراچی میں رہنے والوں کی املاک پر اور زمینوں پر ایک کرپٹ لینڈ مافیا قبضے کر رہی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں بذات خود بھی اس جگہ پہنچ جاؤں اور پھر وہ ایکشن لیا جائے کہ جو سب کو نظر آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ایک بڑا دیرینہ مسئلہ ہے آباد والوں کا بھی اور بزنس مینوں کا بھی، فیڈریشن میں بھی مجھے کہا گیا، تو اس کے اوپر بھی ہم بہت سخت ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے. اب میں بات 2-3 آپ سے کروں گا کیونکہ یہ ہمیشہ مجھے 3-4 پیجز لکھ کے دے دیتے ہیں اور میں ہمیشہ اسی میں ہو جاتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بند کر کے اپنے دل سے کوئی بات کر لوں. تو دل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا جب گھر بناتے ہیں تو اس میں سب سے اچھا ہم اپنا ڈرائنگ روم بناتے ہیں. اور وہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آئے گا اس ڈرائنگ روم میں بیٹھے گا تو ہمارے اس گھر کی تعریف کرے گا. تو کیوں نہ ہم یہ عہد کریں اور یہ سوچیں کہ ہم اپنے شہر کو اپنا ڈرائنگ روم کیوں نہ بنائیں. اس شہر نے، اس ملک نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے. آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہم ہیں اس مٹی، اس شہر، اس ملک کی وجہ سے. لیکن کیا ہم نے اپنے حصے کا بھی کام کچھ کیا ہے؟ ہم بہت اچھے اچھے گھر بناتے ہیں لیکن ہم باہر فٹ پاتھ پہ کوئی کام نہیں کرواتے. ہم بہت اچھی اچھی انڈسٹریز بناتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو باہر کچرا پڑا ہے یا باہر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. وہ ہے، بالکل یقیناً ہے، لیکن 70 سال گزرنے کے بعد بھی ریاست نے اپنا کام نہیں کیا.
تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ اس ملک کو، اس شہر کو کس کے حوالے چھوڑ دیں؟ میں یہ تو یقین دلا سکتا ہوں کہ میں اون کروں گا اس شہر کو، اس صوبے کو، لیکن اس میں آپ سب کا بھی ساتھ چاہیے۔ ہم نے سب نے مل کے اس احساس محرومی کو ختم کرنا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہی ہم سب کو آج اس قابل کیا ہے، لیکن ہم نے ان کا سوچنا ہے جو اس قابل نہیں ہے یا مجبور ہیں، ان کا بھی ساتھ دینا ہے۔ ہم نے شہر کو بھی صاف کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور میری کوشش ہے کہ سب کے درمیان میں محبتیں پیدا کروں۔ اسی لیے میں نے آنے کے بعد ہی لوگوں کے ساتھ ان کے پاس جا کر ملنا مناسب سمجھا، ان کی باتیں سننا، اور میرے لیے اولین ترجیح میری بزنس کمیونٹی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ معیشت کا پہیہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور جب سے میں آیا ہوں، میں اپنے ان لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس بات پر توجہ نہ دیں کہ کون کتنے پیسے بنا رہا ہے، آپ اس بات پر دیں کہ وہ اور کتنے بنا سکتا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت گورنمنٹ ہمیشہ دوسرے کی جیب پر نظر رکھتے ہیں۔ کوئی پھلتا پھولتا ہے تو ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اتنے سارے اس کو نوٹسز بھیج دیتے ہیں کہ وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے اس ملک میں کاروبار کیوں شروع کیا۔ اور اس کی وجہ دیکھ لیں آپ کہ آج 70 سال گزرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی ہجرت کر کر آئے ہیں۔ تو انڈیویجولی تو شاید ہم نے اپنا بہت کچھ بنا لیا ہو، ایک اچھا خوبصورت گھر بنا لیا ہو، اچھی فیکٹری بنا لی ہو، اچھی بچوں کو تعلیم دلا لی ہو، اور الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اس میں کامیاب ہوں گے الحمدللہ۔ لیکن پورے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی میں جام صادق برج پر سے آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موئنجو دڑو میں جا رہا ہوں میں، ایسا ہی تھا نا؟ تو ہمیں یہ سب سوچنا ہے کہ ہم انڈیویجولی تو سب اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے، لیکن اب شاید 70 سال کے بعد ہم اون کریں، ہم اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں۔ اور پرائیویٹ سیکٹر جب سیالکوٹ میں بزنس مین ایک مل کر ایک اچھا ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، ایئر لائن بنا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کاٹی والے اور کیوں نہیں کراچی چیمبر آف ایڈیشن والے، جب ہم سب اس شہر کو مانتے ہیں کہ یہ معیشت یہاں سے چلتی ہے، یہ روشنیوں کا شہر کہیں مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، کھنڈرات کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ ہم سب تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر اس شہر کی رونقوں کو بڑھانے کا کام تھام لیں اپنے ہاتھوں میں، سب مل جل کر ایک دوسرے پہ اب تنقید کرنا چھوڑ دیں، ہم آگے بڑھیں اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کی ترقی کے لیے۔ دیکھیں معیشت کا جو حال ہے وہ آپ سب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ تو پچھلے 40 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اللہ نہ کرے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان پہ اتنے اربوں کے قرضے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سب ٹھیک کب ہوگا؟ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کیا ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایک اچھا گھر، کسی کا گھر 4000 گز پر ہے، کسی کا 8000 گز پر ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں آرکیٹیکٹ سے اتنا اچھا گھر بنا لیا ہے، اور فلاں میرے پاس گاڑی ہے، فلاں میرا بیٹا لندن میں پڑھ رہا ہے، کوئی US میں پڑھ رہا ہے، لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے جب وہ بچہ پڑھ کر آتا ہے تو آپ اپنے گھر سے باہر اس کو بھیج سکتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ آج ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گئے، سارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، دنیا میں بیسٹ ڈاکٹرز، انجینئرز سارے لوگ ہیں، اور ہر ماں اور باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑے ہو کے اچھا بڑا بزنس مین بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے؟ ہم اچھے انسان بننے اور بنانے کی کوشش کریں، اور جب ہم اچھے انسان اور اچھے لوگ بنائیں گے تو پھر ہم خود بخود سب کچھ اچھا بن جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھی بات جو بھائی جان نے بتائی، اور وہ یہ سچ ہے کہ اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ بھی بہت اچھا تعلق ہے، اور کیونکہ ہم کولیشن میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، تو بہت سارے ایسے کام جو رکے ہوئے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ
وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے.